ऐसा ऐसा है या नहीं? तो सफीना तो ज़हन में रखोगे ना। अब मैं जुमला तुमसे कहने वाला हूँ, और देखो मैं तो कुरान मजीद को इसलिए पेश करता हूँ कि दुनिया कुरान मजीद को तस्लीम करती है। अब जब एक आयत पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा, जो एक आयत का टुकड़ा तुम्हारी खिदमत में हदिया करना चाह रहा हूँ, वो टुकड़ा ज़हन में रहे। लेकिन ये लफ्ज़ सफीना, सफीना की मानी कश्ती, तो यही तो है सफीना, कश्ती। मेरे नबी ने क्या कहा? मसलो अहले बैती का मसले सफीनते नूहिन। मेरे अहले बैत की मिसाल नूह के सफीने की मिसाल है। मन रके बहा नजा, जो सवार हो गया सफीने पर वो निजात पा गया। वमन तखल्लफ अनहा गरेका वहवा, और जो उससे मुंह को फेर के भागा वो गर्क हुआ और हलाक हुआ। भाई जब गर्क हुआ तो हलाक हो ही गया ना। ये अलग से कहने की क्या जरूरत थी कि गर्क हुआ और हलाक हुआ? तो कभी कभी डूबने वाले बचा लिए जाते हैं, ये ऐसा डूबेगा कि बचने का इम्कान नहीं होगा। तो अब आले मोहम्मद कौन? सफीना, ये ज़हन में रखोगे। और कैसा सफीना? जैसा नूह का सफीना, इसे रखो। तो अब मैं तुम्हें आए मुबारक हदिया कर रहा हूं। मैं जब परवरदिगार आलम ने नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को क्लोज किया तो कहने लगा फ़अनजैना हो व अस्हाब सफीनते। बहुत पढ़ा लिखा मजा मेरे सामने है, और मैं ये आए मुबारक का टुकड़ा तुम्हें हदिया कर रहा हूं। फ़अनजैना हो, हमने नूह को बचा लिया, व अस्हाब सफीनते, और सफीना वालों को बचा लिया। अस्हाब किसे कहते हैं भाई? वाले, साथी, दोस्त। जो सफीने में थे हमने उन्हें बचा लिया। हमने नूह को बचा लिया और अस्हाब नूह को बचा लिया नहीं। पहुंचे या नहीं पहुंचे? हमने नूह को बचा लिया और नूह के सहाबा को बचा लिया, सहाबियों को बचा लिया नहीं। हमने नूह को बचाया और सफीना के साथियों को बचाया। यानी मिलेगी, सहाबियत को नजात मिलेगी, लेकिन नबी के रिश्ते से नहीं मिलेगी, सफीने के रिश्ते से मिलेगी। नहीं होगा। तब आले मोहम्मद कौन? सफीना, ये ज़हन में रखोगे। और कैसा सफीना? जैसा नूह का सफीना, इसे रखो। तो अब मैं तुम्हें आए मुबारक हदिया कर रहा हूं। मैं जब परवरदिगार आलम ने नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को क्लोज किया तो कहने लगा फ़अनजैना हो व अस्हाब सफीनते। बहुत पढ़ा लिखा मजा मेरे सामने है, और मैं ये आए मुबारक का टुकड़ा तुम्हें हदिया कर रहा हूं। फ़अनजैना हो, हमने नूह को बचा लिया, व अस्हाब सफीनते, और सफीना वालों को बचा लिया। अस्हाब किसे कहते हैं भाई? वाले, साथी, दोस्त। जो सफीने में थे हमने उन्हें बचा लिया। हमने नूह को बचा लिया और अस्हाब नूह को बचा लिया नहीं। पहुंचे या नहीं पहुंचे? हमने नूह को बचा लिया और नूह के सहाबा को बचा लिया, सहाबियों को बचा लिया नहीं। हमने नूह को बचाया और सफीना के साथियों को बचाया। यानी मिलेगी, सहाबियत को नजात मिलेगी, लेकिन नबी के रिश्ते से नहीं मिलेगी, सफीने के रिश्ते से मिलेगी। सुनते चलो। मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और अब बहुत ज्यादा दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन जहां ले आया वहां तुम्हें रोक के एक जुमला कहूंगा। अच्छा भाई, फ़अनजैना हो व अस्हाब सफीना, हमने नूह को बचाया और कश्ती वालों को बचाया। कश्ती के जो असहाब थे हमने उन्हें बचा लिया। रुक जाओ इस मरहले पर, लेकिन इस मरहले पर अगर मैंने बात न कही तो मैं खुद अपने आप को मुतमईन नहीं कर सकूंगा। नजात है मगर कश्ती के हवाले से नहीं। मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, कश्ती में सब सवार हुए और कश्ती चली, ठीक है ना। जब कश्ती जा रही थी नूह की तो
کیا نو باہر سے کنارے کنارے چل رہے تھے اور رسا باندھ کے اسے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے؟ یہ نوجوانوں کو میں نے ایک سوال کر دیا، بزرگوں سے نہیں کیا، یہ سوال میں نے نوجوانوں سے کیا ہے کہ میاں سارے تو لوگ کشتی کے اندر تھے اور نو کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک رسا باندھا ہوا تھا کشتی سے، کشتی کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ نو بھی کشتی ہی میں تھے، تو نبی کی نجات بھی کشتی سے ہٹ کے نہیں ہوتی۔ میں نے بڑی احتیاط کی ہے، میں یہ جملہ ہدیہ کرنے میں بڑی احتیاط کی ہے کہ نبی کی نجات بھی کشتی سے ہٹ کے نہیں ہوتی۔ اب جو کشتی میں آ جائے، بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر تمہیں ایک جملے کی زحمت دینا چاہ رہا ہوں۔ جو کشتی میں آ جائے وہ اہل ہے، جو کشتی سے باہر ہو وہ نااہل ہے، چاہے وہ اہلیہ ہی کیوں نہ ہو۔ چاہے وہ اہلیہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر کشتی میں نہ آئے تو نااہل ہے۔ میری آج تک سمجھ میں نہ آیا، اور اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتلا دینا کہ چلو بھائی نوح کی بیوی کو کشتی سے نفرت تھی، لیکن نوح تو شوہر تھے نا، ان سے محبت تھی، ان کی محبت ہی میں آ جاتی۔ بھائی کچھ سمجھ میں آئی بات میں نے کیا کہی کہ بھائی کشتی کی دشمن تھی، نوح کی بیوی کشتی کی دشمن تھی، لیکن شوہر کی تو دوست تھی نا۔ شوہر جا رہا ہے کشتی میں، تو بھی چلی جا، نہیں گئی، شوہر کو چھوڑ دیا جو نبی ہے۔ تو آج پتا چلا کہ کشتی کی دشمنی نبوت کی دشمنی میں بدل جایا کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر یہاں تک آ گئے تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ کشتی کی دشمنی نبوت کی دشمنی بن جاتی ہے۔ کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، بیٹے تو آجا، آجا، آج کافر نہ بن، آجا۔ اپنے بیٹے سے کہا، وہ بیوی کا تذکرہ تھا، یہ بیٹے کا تذکرہ ہے، بیٹے آجا، میں لے آیا تمہیں اس مرحلے پر جہاں آج گفتگو کو رک جانا ہے۔ بیٹے کشتی میں آجا۔ کہنے لگا یا بنی ارکب معنا، بیٹے میرے سوار ہو جا۔ بیٹے نے جواب دیا کہ بابا آپ میری فکر نہ کریں، میں سجا سمنے والا جبل، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، سجا سمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ روکے رہنا خدا کی قسم۔ پروردگار نے آواز دی، نوح، کہنے لگے میرا بیٹا ہے پروردگار اسے معاف کر دے۔ کہا نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے، وہ بیوی تھی، یہ بیٹا ہے، یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ انہو لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ انہو عمل غیر صالح، یہ بدکار ہے، یہ برا عمل کرنے والا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ ہے بیٹا، سلبی بیٹا ہے، کہہ رہا ہے کہ بیٹا نہیں ہے۔ بھائی رک جاؤ خدا کی قسم، کشتی سے منہ پھیر کر، کشتی سے منہ پھیر کر جب سگا خونی بیٹا نہ بچ سکا تو رشتہ جوڑنے والے کہاں سے بچ جائیں گے؟ اور آپ کی نعرے کی آواز خانہ کعبہ تک جانی چاہیے۔ ہاں جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ میرے عزیزو، اگر یہاں تک آ گئے ہو تو اب مجھے اجازت دو کہ میں ریلیٹ کر دوں اور گفتگو اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو جائے۔ سننا بھائی سننا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے کے لیے زحمت دی، خونی رشتے والا بیٹا ہے
اب میں کیا اپنے نوجوانوں کے سامنے پیش کروں؟ نوح کے نطفے سے، لیکن جو خالق ہے کہتا بیٹا نہیں ہے. آپ روک سکتے ہیں خالق کو؟ بھائی میرا بیٹا، میرا بیٹا، اگر اللہ کہہ دے یہ تیرا بیٹا نہیں تو نہیں، آپ روک سکتے ہیں؟ آپ بھائی رشتے تو اللہ ہی بناتا ہے نا، جس سے چاہے توڑے جس سے چاہے جوڑے. یعنی ایک رشتہ تم بھی بناتے ہو اور اس رشتے کا نام ہے سسرالی رشتہ، لیکن خونی رشتے سارے اللہ بناتا ہے. بھائی یہاں تک آ گئے میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہو. سسرالی رشتہ بیٹی دینا بیٹی لینا یہ تم بھی بنا سکتے ہو. اب میں اس مرحلے پر ایک جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھوں گا. آج بہت عجیب و غریب طریقے سے بول رہا ہوں اور کل تمہارے سامنے نتیجے آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے. میں نے کیا کہا کہ بھائی ایک رشتہ تو تم بھی بناتے ہو، بیٹی دیتے ہو بیٹی لیتے ہو، ساس سسر بہنوئی، یہ سارے رشتے تم خود بنا دیتے ہو نا، یہ اللہ نے نہیں بنائے، اس نے وہ خونی رشتے بنائے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ محمد وہ اکیلی مخلوق ہے جس کو یہ رشتہ بھی حکم الہی کے بغیر بنانا نہیں پڑا. بیٹی دی تو حکم الہی سے، داماد بنایا تو حکم الہی سے. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو جو باپ اپنی مرضی سے بیٹی نہ دے سکے وہ دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا. دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے پوری طاقت سے آج کا تاریخی نعرہ یہ حکیم محمد احمد زیدی صاحب، ان کا تعلق خیرپور سے، معروف حکیم ہیں اور یہاں کسی شادی میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے. مجلس کا اعلان سن کے آ گئے اور مشہور نامور رہنماؤں میں ہیں خیرپور شہر کے. تو انہوں نے جو نعرہ لگوایا، یہ خیرپور میں میری مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے لگتا ہے، بیٹھ کے نہیں لگتا. آج اتنی نقاہت ہے حکیم صاحب کو کہ یہ کھڑے نہیں ہوئے، بیٹھی کے نعرہ لگوا دیا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جملہ ضائع نہ ہونے پائے. پر رشتے وہ بناتا ہے، جب وہ بناتا ہے تو بیٹے کا رشتہ توڑ دیا، ٹھیک ہے نا. خدا کی قسم کمال ہے. سگا بیٹا کہا نو یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اور نوازوں کو کہنے لگا حبیب بیٹا بنا کے لے جاؤ. عجیب ہے. غنی عن العالمین، جو چاہے کرے اور جس طریقے سے چاہے کرے. بھائی سگا بیٹا نہیں، آج سے تمہارا بیٹا، یہ بیٹی کے بیٹے ہیں، لے جاؤ اپنے بیٹے بنا کے لے جاؤ. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. میں لاؤں گا اپنے بیٹے، تم لاؤ اپنے بیٹے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ معیار صداقت کے لیے محمد کے بیٹے گئے. میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا، کبھی ایک جملہ کہا تھا، اور جب جملہ کہتا ہوں تو ٹھوک بجا کر اور کتابیں دیکھنے کے بعد کہتا ہوں. وہ جملہ اپنی تقریر سے مستعار لے کر تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور پھر آگے بڑھوں گا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. کس کو لے گئے بھائی بیٹوں میں؟ حسن کو اور حسین کو. بھائی پیغمبر کے بچے بچپنے میں انتقال فرماتے رہے، اس لیے بچے ہی نہیں تھے تو لے کہاں سے جاتے؟ بھائی یہی ہے نا. یقین کرو گے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مطہر سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم اس وقت زندہ تھے. اور اس قابل تھے کہ مباہلے کے میدان میں جا سکے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے.
पैगंबर का बेटा जिंदा है, इब्राहिम जिंदा है, घर में रहे, हसन हुसैन मैदान में जाए, मालिक क्या हुआ क्या? कहा मोहम्मद का बेटा घर में बैठे, रिसालत का बेटा मैदान में जाए। अजीब मरहले फिक्र है, जिस मरहले फिक्र पर ये गुफ्तगू आज रुक रही है। फकुल तालो नदो अपना आना व अपना हुकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। पूरा वाक़या सैकड़ों हजारों मरतबा तुमने सुना है। हबीब ये मानते नहीं है बात को, जब बात को नहीं मानते नहीं बुला ले और बुलाकर लानत भेज दे और अलग हो जा। वैसे हुई है इससे पहले, जुमले को बर्दाश्त करोगे ना, वैसे हुई है इससे पहले। ईसाई कई दिन रुके हैं रसूल की मस्जिद में और रसूल से मुबाहिसा करते रहे हैं और आयत आई है कि हबीब कह दे कि ये कहते हैं कि ईसा का बाप नहीं था, आदम की तो न माँ थी न बाप था, तो उन्हें खुदा का बेटा क्यों नहीं कहते? यानी बाकायदा बहस हुई है, बाकायदा बहस हुई है और उन्होंने बहस नहीं मानी। तो कुरान ने तरीका क्या दिया कि हबीब अब बहस नहीं होगी। ये बहस तो मानते नहीं है, अब बहस नहीं होगी। क्या होगा मालिक, क्या होगा? कहा मुबाहिला होगा। और मुबाहिला क्या होगा कि लानत भेज दो झूठे पर। यानी क़यामत तक के लिए उसूल दे दिया कि अगर सामने वाला न माने तो अब बहस की जरूरत नहीं है, लानत भेज के अलग हो जाओ। ठीक है ना, लानत भेज के अलग हो जाओ। मुबाहिला बयान ही नहीं कर रहा है, मैं तो सिर्फ एक जुमले के लिए जहमत दे रहा हूँ और उस जुमले पर आज की गुफ्तगू रुक जाएगी। अब दामन वक्त में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अच्छा बुलाओ उन्हें, आ गए वो सारे। लेकिन अब तो मेरी मजबूरी है, खुदा की कसम मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ? वो आदम की दुआ याद है? तकरीर कहाँ से शुरू हुई थी? अल्लाहुम्मा बेहक़ मोहम्मद व अंतल महबूब बेहक़ अली व अंतल आला बेहक़ फातिमा व अंत फातिरुस समावात वल अर्ज़ बेहक़ हसन व अंत मोहसिन बेहक़ हुसैन व अंत क़दीमुल एहसान। मोहम्मद का वास्ता, अली का वास्ता, हसन, फातिमा का वास्ता, हसन का वास्ता, हुसैन का वास्ता। भाई यही तो था। आए और आके बैठे, पूरे ख़ानदान को लेकर पैगंबर आके बैठ गए। जब आके बैठ गए तो कहने लगे या अली या फातिमा या हसन या हुसैन। वो पहला नबी था, ये आखिरी नबी है। ये सुना करो, कभी ऐसे भी सुना करो। वो पहला नबी था, ये आखिरी नबी है। फातिमा सुनो, अली सुनो, हसन सुनो, हुसैन सुनो। जब मैं इनके खिलाफ बददुआ करूं तो तुम सब मिलकर आमीन कहना। मोहम्मद करे बददुआ, ये सब मिलकर कहें आमीन। मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की किसी दुआ के लिए आमीन की जरूरत है? ये क्यों कहा कि तुम आमीन कहना? तो बतलाना ये था कि जब मेरी दुआ इनके बगैर कबूल ना हो तो तुम्हारी दुआ इनके बगैर कैसे कबूल? मैंने ज़हमत दी, लेकिन चाह रहा हूं कि इस मरहले पर तुम्हें रोक लूं। कहा ना मेरे नबी ने। अब एक जुमला और, ये तो मेरे नबी का जुमला था, तो अब उस ईसाई का भी जुमला सुन लो और यही गुफ्तगू तमाम हो जाए, यही गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। सुनो मेरे खानदान वालों, सुनो। इज़ा दाऊतु अलैहिम फ़अमिनु। जब मैं इनके खिलाफ बद्दुआ करूं तो तुम सब मिलकर आमीन कहना। इधर मेरे नबी ने अपनी औलाद को तैयार किया और उधर वो बूढ़ा ईसाई राहिब, उसने कहा भाई आ गए? कहा आ गए। वो सामने नहीं था, वो पहाड़ के पीछे बैठा हुआ था। कहा ये बतलाओ अपने साथियों के साथ आए हैं या अपने खानदान के साथ?
اور ایک جملہ اس نے اور کہا دیکھو اگر ساتھیوں کے ساتھ آئے ہو تو مباہلہ کر لینا, اگر اولاد کے ساتھ آئے ہو تو مباہلہ مت کرنا. ساتھیوں کو بھی پہچانتا تھا, اولاد کو بھی پہچانتا تھا. تاریخ مباہلہ میں یہ جملہ جا کے دیکھو ہے یا نہیں. کہا کہ نبی تو مسلمانوں کے نبی اپنی اولاد کے ساتھ آئے ہیں. کہا ذرا مجھے چہرے دکھلا دو. خود نے چہرہ دیکھا دور سے, پہاڑی کی چوٹی سے میدان میں بیٹھے ہوئے ان 5 افراد کو دیکھا. ٹھیک, بیوی چادر میں ہے, اس کے چہرے کے دیکھنے کا امکان ہی نہیں ہے. رسول کے چہرے کو دیکھا, علی کے چہرے کو دیکھا, حسن کے چہرے کو دیکھا, حسین کے چہرے کو دیکھا, اور کہنے لگا کہ انی لارا وجوہن, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. عیسائی نے ایک مرتبہ چہرہ دیکھا, وہ پہچان گیا. آپ زندگی بھر دیکھتے رہے اور آج تک نہیں پہچانے. بس میرے عزیزو, میرے دوستو, میری گفتگو اختتام پذیر ہو گئی. آج گفتگو رک رہی ہے اس مقام پر. انی لارا وجوہن, وجہ کے معنی چہرہ, وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ. وجوہ چہرے, یہ نہیں کہا اس نے کہ میں ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں, وہ ایسا چہرہ. اس نے کیا کہا کہ اگر یہ لوگ جو چہرے والے بیٹھے ہیں پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. ایسے چہرے, ایسا چہرہ نہیں, چہرے. یا رسول اللہ, آپ کا چہرہ تو کل دیکھا تھا انہوں نے, اس وقت تو کچھ نہیں کہا. آپ کے ساتھ علی تھے, ان کا بھی چہرہ دیکھا تھا, انہیں تو نہیں کہا کہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں. یہ آج نئی بات کیا ہو گئی بھائی؟ توجہ رہے کہ گھبرا کے کہہ رہے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہٹنے کی دعا کرے تو پہاڑ ہٹ جائے. یعنی عیسائی تھا مگر پہچان گیا کہ جیسا چہرہ محمد کا ویسا علی کا, ویسا حسن کا, ویسا چہرہ حسین کا. بس میرے عزیزو, میرے دوستو, اب گفتگو اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گی. ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا اگر مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. مباہلہ نہیں ہوا نا, نہیں ہوا. جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. دنیا کی کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ مباہلہ ہوا. سرنڈر ہو گئے عیسائی, واپس چلے گئے, کہا کہ مباہلہ نہیں کریں گے. یعنی تمہیں رسول تو نہیں مانیں گے مگر مباہلہ نہیں کریں گے. اس باریکی پہ کبھی پھر بات ہوگی کہ تمہیں سچا تو مانتے ہیں لیکن تمہاری زبان ایسی سچی ہے کہ بددعا کر دو بددعا لگ جائے گی, لیکن تمہیں رسول نہیں مانیں گے. ٹھیک, مباہلہ نہیں ہوا. ٹھیک, یہاں تک آگے میرے ساتھ. اگر مباہلہ ہو جاتا تو روئے زمین سے ایک ایک عیسائی چن کے اللہ ہلاک کر دیتا. ٹھیک ہے, آج مسلمانوں کا کوئی فرقہ عیسائیوں کو لعنتی کہتا ہے. اختلاف اپنی جگہ پر, مجھے بھی اختلاف ہے, میں مسلمان ہوں, میں اہل کتاب نہیں ہوں اور اہل کتاب سے مجھے اختلاف ہے, لیکن میں عیسائی کو لعنتی نہیں سمجھتا. آپ سمجھتے ہیں لعنتی عیسائی کو؟ لعنتی کوئی نہیں کہتا. اگر پنجتن کے مقابلے پہ ٹک جاتے تو لعنتی ہو جاتے ہیں. ہٹ گئے, لعنتی نہیں ہے. میسج پہنچ گیا آج کا بھائی. یعنی لعنت کا تعلق سامنے والی کی ضد سے ہے. اگر سمجھدار ہے تو بچ جائے گا لعنت سے, اور اگر ضدی ہے تو ٹک جائے گا اور لعنت اس کے پیچھے جائے گی. بھائی یہی تو میں کہتا ہوں, عیسائی سمجھدار تھے, بچ کے نکل گئے. یزید احمق تھا, آج تک پھنسا ہوا ہے یا نہیں؟
अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इख्तिताम पजीर हुई और जाहिर है कि कुछ जुमले मसाइब के मैं अर्ज करूँगा। जो दिन गुजर गया वो अबुल फजल अब्बास की विलादत का दिन था। जो दिन उससे पहले गुजरा 3 शाबान, वो सैयदुल शुहदा की विलादत का दिन था। एक रिवायत थी 1 शाबान जनाब ज़ैनब की विलादत का दिन, और एक रिवायत 5वीं शाबान जनाब ज़ैनब की विलादत का दिन। ये है तारीख में इख्तलाफ है कि 1 शाबान है या 5वीं शाबान है। तो अब ये इन शख्सियतों के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी और गुफ्तगू को इन्हीं शख्सियतों के दरमियान ख़त्म हो जाना चाहिए। इत्तेफाक के वक्त ये था, अगर आपको याद हो, मैं यहाँ तकरीर कर रहा था और ये सितंबर की तकरीरें नहीं थी, लेकिन इत्तेफाक से 3 और 4 शाबान की तारीखों में मैं इस इमाम बारगाह में मौजूद था और मैंने कहा था कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अबुल फजल के फ़ज़ाइल बयान करूं, हुसैन के फ़ज़ाइल बयान करूं या शहज़ादी ज़ैनब का तज़किरा करूं, समझ में नहीं आता। लेकिन अब फ़ज़ाइल हो या मसाइब हो, एक वाक़या सुन लो और मुझे इजाज़त दे दो। उस दिन मैंने ये कहा था और आज उसी मरहले पर गुफ्तगू को रोक रहा हूं। अब ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा, बहुत नाजुक मंजिल है, यही फ़ज़ाइल है और यही मसाइल है। ये बीवी जिसका मैंने नाम लिया शहज़ादी ज़ैनब, एक जुमला मैंने कभी और भी कहा था और चूंकि तकरार में इफादियत है इसलिए जुमला दोहरा रहा हूँ। ये जो नौजवान मुझे घूर रहे हैं ना, इस जुमले को नोट करें। देखो, अकबर है शबीह रसूल है, लेकिन अगर अकबर करबला में न होते तो करबला होती, करबला रुक नहीं सकती थी। ठीक, अबुल फजल अब्बास अलमदार है लश्कर हुसैनी के, अगर अब्बास न होते फिर भी करबला होती। अच्छा, तारीख़ करबला की सबसे बड़ी शहादत क्या है? हुसैन की नहीं, उससे बड़ी शहादत है असगर की। अगर असगर की शहादत करबला में न होती फिर भी करबला होती, लेकिन अगर ज़ैनब करबला में न होती तो करबला नहीं हो सकती। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई ना। अब यही फ़ज़ाइल हैं और यही मसाइब हैं। मुझे बतलाओ कि 34 बरस के हैं अब्बास करबला के मैदान में, ठीक है ना? अब्बास को किसने पाला? ज़ैनब ने। उठाओ देखो तारीखों को। अकबर को किसने पाला? ज़ैनब ने। आसिम उम्मे फरवा का बेटा पाला किसने? ज़ैनब ने। यानी अजीब बात है। सकीना किसकी गोद में पली? शहज़ादी ज़ैनब की। औन मोहम्मद बेटे थे, गोद में पले। छोटा बच्चा शीरखार अली असगर किसकी गोद में पला? अपनी माँ की? नहीं, ज़ैनब ने पाला। तो मेरा जुमला बर्दाश्त करोगे कि ज़ैनब ने पूरी करबला पाल के हुसैन को दी है। बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, इससे ज़्यादा आज गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन मेरा जी चाहता है कि तुम्हें उस दिन की बात बतलाकर तुमसे इजाज़त दे लूँ। और ये जुमला सुनने के काबिल है। मुहर्रम की 4 तारीख थी और 4 तारीख की सुबह को हुसैन, सुबह से मुराद ज़वाल से पहले, हुसैन अपने खैमे में थे। एक मर्तबा शहज़ादी ज़ैनब ने शोर की आवाज़ सुनी कि खैमों के बाहर शोर हो रहा है। फिज़ा से कहा, फिज़ा जा देख कि ये बाहर शोर कैसा है। फिज़ा गई, वापस आई, कहा शहज़ादी बात ये है कि यजीद की फ़ौज वाले ये कह रहे हैं कि खैमा नहर से हटाओ, और अबुल फजल कह रहे हैं कि खैमा नहर से नहीं उठेगा, तो झगड़ा हो रहा है। कहा जा फिज़ा जा और अब्बास से कह दे कि तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है। आज ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मसाइब ज़्यादा मैं पढ़ता भी नहीं। ये वाक़या सुनो, मुझे इजाज़त दे दो। फिज़ा गई, वापस आई और वापस आने के बाद कहने लगी कि बीबी मैंने तो कह दिया कि तुम्हारी बहन तुम्हें अब्बास बुला रही है, लेकिन बीबी वो बड़े जलाल में है, अब्बास बड़े जलाल में। सुनोगे फिज़ा ने रिपोर्ट क्या किया? कहने लगी कि चेहरा सुर्ख है, कनपट्टियों से पसीना टपक रहा है, तलवार निकाल ली है,
اور تلوار سے زمین پہ لکیر کھینچی ہے کہ جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اس لکیر کو عبور کر کے دکھائے. بس میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہاں رک جاؤ، اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اور وہ اگر میں کہہ سکا تو آج کی تقریر اسی منزل پر رک جائے گی. کہا جا فضا جا، اب وہ علی کی بیٹی ہے نا، اسے بھی جلال آ گیا. کہا جا فضا جا اور عباس سے کہہ دے کہ تمہاری بہن نے تمہیں بلایا ہے، اور اگر اب تم نہ آئے تو بہن باہر آ جائے گی. عباس گھبرا کے، بہن کا جب پیغام پہنچائے نا تو عباس گھبرا کے خیمے میں واپس آ گئے. سن لیا تم نے؟ ابھی میں جنگ صفین کا تذکرہ تم سے کر رہا تھا، اب یہ بھی سنتے جاؤ. اب یہ مجلس بھی ہے، جشن بھی ہے، کل انشاءاللہ مصائب پوری تفصیل سے ہوں گے. اچھا دیکھو بھائی، آل محمد کے تو مصائب اور فضائل میں فرق نہیں ہوتا. کیا تم فضائل پہ نہیں روتے ہو؟ کیا تمہاری آنکھوں میں فضائل پہ آنسو نہیں آ جاتے؟ یہ شخصیتیں ایسی ہیں کہ فضائلہا مصائبہا، ان کے فضائل ہی ان کے مصائب ہیں اور ان کے مصائب ہی ان کے فضائل ہیں. اب میں زحمت نہیں دوں گا. یہ دیکھو، یہ جو صفین کی جنگ ہے نا، بات گھنٹے سے اوپر چلی گئی، لیکن یہ واقعہ بیان کر کے تم سے اجازت لے لوں گا. آخری جملے، 60 دن کی جنگ ہے، صفین کی جنگ ہے، 2 مہینے کی. اس جنگ میں علی کے مخبر اس فوج میں تھے، اس فوج کے مخبر علی کے فوج میں موجود تھے. ایک دن علی کی فوج ہتھیار اتارے ہوئے آرام کر رہی تھی. پوری فوج علی کی ہتھیار اتارے ہوئے اور آرام کر رہے، یعنی سیز فائر تھا، اس دن جنگ نہیں تھی. علی کے جاسوس واپس آئے اور گھبرائے ہوئے آئے، کہنے لگے یا علی، ادھر تو بڑے اطمینان سے فوجی بیٹھے ہیں، ادھر امیر شام نے اپنی فوجیں تیار کر لی ہیں اور ابھی حملہ ہونے والا ہے. سنو خدا کی قسم، علی اگر سمجھ میں آ گیا عباس سمجھ میں آئے گا، عباس اگر سمجھ میں آ گیا زینب سمجھ میں آ جائے گی، اور میں تم سے اجازت لے لوں گا. دیکھو اب مجھے بتلاؤ کہ ادھر فوجیں تیار ہو چکی ہیں، ہوگی، علی کو رپورٹ مل گئی، اب علی کیا کریں؟ جتنی دیر میں فوجیں تیار ہوں گی اتنی دیر میں حملہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ جیسے کہا کہ یا علی، بڑی گھمسان کی منزل ہے، وہ فوجیں تیار ہو چکی ہیں اور ایک لمحے میں اب حملہ ہونے والا ہے، آپ کیا کریں گے؟ یہ سننا تھا کہ علی نکلے، گھوڑے کی پشت پہ زین بھی نہیں رکھی، جست لگائی، گھوڑے کی پشت پہ گئے، آئے میدان میں، اکیلے علی آئے اور آنے کے بعد تلوار کھینچی اور تلوار کی دھار رکھ دی فوج کے سامنے جو آ رہی تھی، اور کہا کسی میں دم ہے تو وہ سامنے آ جائے. یہ ہے علی، کسی میں دم ہے تو اب اس تلوار کی دھار کے سامنے آ جائے. بڑھتی ہوئی فوجیں رک گئی، بڑھتی ہوئی فوجیں رک گئی. اب جملہ سنو گے، جو تلوار کی دھار پر فوجوں کو روک لے اس کا نام ہے علی، اور جو تلوار سے لکیر لگا کر فوجوں کو روک لے اس کا نام ہے عباس، اور جو عباس کو روک لے اس کا نام ہے زینب. ایسی جلال والی بیوی، میں کیا کہوں کہ جب صحابی رسول کو حکم دیا ہے ابن زیاد نے کہ اسے قتل کر دو، تو صحابی عبداللہ ابن عفیف کندی، ایک جملہ کہوں گا، بیوی کا دکھ پہچانو. اگر شہزادی کا دکھ تم نے پہچان لیا میری گفتگو تمام ہو گئی. عبداللہ ابن عفیف کندی نابینا صحابی ابن زیاد کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے شہزادی زینب کی آواز سنی اور کہنے لگا کہ اے لوگو، کیا علی زندہ ہو کے آ گئے؟ کہا بہت زمانہ ہو گیا علی کو قتل ہوئے، یہ تم علی کی بات کہاں کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، اس دربار میں علی کی آواز بلند ہوئی ہے. کہا نہیں، وہ علی نہیں بول رہے تھے. کہا بھائی میں نے پوری زندگی علی کے ساتھ گزاری ہے، لہجہ تو علی کا تھا، پھر یہ کون بول رہا تھا؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی بول رہی تھی. گھبرا کے صحابی کھڑا ہو گیا کہ یہ محمد کی نواسیاں دربار میں کیسے آ گئی؟ صحابی رسول گھبرا کے دربار میں کھڑا ہو گیا کہ یہ محمد کی نواسیاں دربار میں کیسے آ گئی؟ کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے. ابن زیاد سے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے. ابن زیاد نے کہا میں تمہاری صحابیت کا احترام کر رہا ہوں. رونے لگے، بوڑھا صحابی رسول کا رونے لگا. کہا میری صحابیت کا احترام کرتا ہے اور محمد کی نواسیاں دربار میں کھڑی، خدا تجھ پہ لعنت کرے. 2 مرتبہ کہا ہے خدا تجھ پہ لعنت کرے. اب جو غصہ آیا ابن زیاد کو،
تو اس نے جلاد کو حکم دیا اس بڈھے کی گردن کاٹ دو. کون ہے یہ بڈھا؟ عبداللہ ابن عفیف کندی، 95 برس کی عمر ہے، رسول کا صحابی ہے. جلاد نے تلوار کھینچی اور چلا اس بڈھے کو مارنے کے لیے. تاریخ لکھتی ہے کہ اس دربار میں اس قبیلے کے بہت سے جوان بیٹھے تھے. جس قبیلے سے عبداللہ کا تعلق تھا ان جوانوں نے تلواریں نکالی. نکالنے کے بعد علم کی اور کرنے لگے ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے. تقریر تمام ہو گئی. ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے، اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو ہم دربار میں خون کی ندیاں بہا دیں گے. کہا لے جاؤ اپنے بوڑھے کو لے جاؤ. تو یہ کہتے ہوئے لے چلے کہ جس کا وارث زندہ ہو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. بس بی بی نے رخ کیا مدینے کا کہ نانا اب وہ زمانہ آ گیا کہ صحابی کی مدد کرنے والے آ جائیں، نواسی کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہمیں کامل الایمان فرما. ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرام فرما. پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما، ملت اسلامیہ کو متحد فرما، تعجیل فرما ظہور حجت.